علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے اندر آزمایا فَأَتَمَّهُنْ پس وہ ان میں پورا اترے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں قال ومن ذریتی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری اولاد کو بھی قال لا ینال عہد الظالمین اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تیری اولاد میں سے ظالم ہوں گے ان کو یہ میرا وعدہ نہیں پہنچے گا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ سارا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، میرے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج شوال کی آخری تاریخ ہے۔ کل سے انشاءاللہ ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذیقعد اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، ان دنوں کے اندر حج کا سفر ہوتا ہے۔ حج کا سفر ان مہینوں کے علاوہ باقی مہینوں میں نہیں ہو سکتا۔ ان دنوں کے اندر حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جن دنوں کے اندر ہر گاؤں کے اندر، ہر محلے کے اندر لوگ حج کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، جماعتیوں کو، احباب کو، دوستوں کو مل رہے ہوتے ہیں۔ ایک بہت پیارا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ میرے بھائیوں، ہم سے پتہ نہیں کون سی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں۔ پچھلے سال بھی اور اب بھی کوئی ماحول نہیں ہے حج اور عمرے کے لیے، نہ کوئی بھائی تیار ہو رہا ہے، نہ کوئی ماحول ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں مسجدوں میں، اور جگہ جگہ کے اوپر ایسی مجلسیں قائم کی جاتی تھیں، یہاں حج کا طریقہ بیان کیا جاتا، عمرہ کرنے کا طریقہ بیان کیا جاتا، حج عمرے کے مسائل بیان کیے جاتے۔ وہ ماحول بالکل ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے لیے جو مسلمانوں کا ایک مرکز ہے وہ بیت اللہ ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے جو آب زمزم رکھا ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن آپ اندازہ کریں ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ یہاں سے شفا ملنی ہے، یہاں جا کر دعائیں قبول ہونی ہیں، یہاں بیمار صحت یاب ہوتے ہیں، وہاں داخلہ بند کر دیا گیا کہ یہاں کوئی بیمار نہ آئے، یہاں آنے سے بیماری پھیل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اس سازش کے تحت یہ سارا منصوبہ بندی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے مارکیٹوں کے اندر وہ کرونا نہیں جاتا، منڈیوں کے اندر نہیں جاتا، یہ گلہ منڈیاں کھلی رہیں، سبز منڈیاں کھلی رہیں، بازار کھلے رہے، اور آ جا کے مسجدوں میں آتا ہے اور بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں جاتا ہے۔ تو یہ ایک سازش تھی، اس سازش کے تحت یہ سارا ماحول بنایا گیا ہے۔ ہمیں کثرت سے اپنے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن وہ سازش انہوں نے کیوں بنائی؟ ان کی کیا جرت ہے کہ وہ سازش بنا لیں؟ توفیق تو ہر کسی کو اللہ دیتا ہے، ہماری اس میں کوتاہی ضرور موجود ہے، ہمارا کوئی گناہ ضرور موجود ہے جو اللہ کو ہم پسند نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا دروازہ ہم سے بند کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں کثرت سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس سارے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اللہ سے استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ راستے حج عمرے کے آسان کر دے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ حج کا موسم ہے، اور حج اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس میں ساری عبادات کا اجتماع ہے، ساری عبادات اس میں متحد ہو جاتی ہیں۔ بہت بڑی یہ عبادت ہے، اور ہر ایک مسلمان کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ صاحب استطاعت کے اوپر اس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ حج کی تاریخ کیسے شروع ہوئی، کن حالات سے گزر کر یہ ہمارے تک پہنچی، یہ بڑا ہی ایک دلچسپ
اور سبق آموز واقعہ ہے، جس واقعہ کے اندر توحید کا درس ہے، جہاد کا درس ہے، ہجرت کا درس ہے، اور صبر کا، تحمل کا، اور میرے بھائیوں استقامت فی الدین کا، اور اللہ کی خاطر اپنی ہر چیز کو قربان کر دینے کا درس ہے۔ بہت زیادہ دروس ہیں اس واقعہ کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم اس واقعہ کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں، تاکہ ساتھ ساتھ ہم اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کریں، اور اس سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباق رکھے ہیں وہ اسباق بھی ہم حاصل کریں، اور اپنے اندر جہاد اور ہجرت کا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں سبق رکھا ہے، صبر و تحمل کا، استقامت فی الدین کا، اور اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا، وہ چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ 1-2 سالوں کی یا 1-2 صدیوں کی بات نہیں، آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے کی بات ہے، 4,500 سال پہلے کی۔ عراق کے ایک شہر اور میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام والدین نے ابراہیم رکھا۔ یہی ابراہیم نام بعد میں ابراہیم کے اسم سے معصوم ہوا۔ اس بچے نے جس حالات میں اپنی آنکھ کھولی، پوری دنیا میں ایک بندہ بھی اپنے خالق حقیقی کو نہیں پہچانتا تھا، پوری دنیا میں۔ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ جلا کر اس کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سفر پہ جا رہا ہے، اس کا معبود گھر بھول گیا تو رستے کے اندر کسی جگہ پر اس نے تھوڑا سا پانی ڈالا، مٹی کو گوندا، ایک بت بنایا، اور اونٹنی کا دودھ اس کے اوپر چھڑکا تو وہ اس کا معبود بن گیا۔ اس کے سامنے وہ سجدے کر رہا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے۔ مزیداری کی بات یہ ہے کہ جس گھر کے اندر یہ بچہ پیدا ہوا، اس گھر کے اندر معبود بنانے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ لوگ ان کو اپنا پنڈت اور برہمن مانتے ہیں، اپنا سردار مانتے ہیں، اپنا پیر اور بزرگ مانتے ہیں۔ لوگ ان کے لیے نذرانے پیش کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور یہی گدی اس بچے کے لیے بھی بالکل تیار ہے کہ بچہ تھوڑی سی ہوش سنبھالے، اس گدی پہ بیٹھے اور دنیا جتنی مرضی اکٹھی کر لے۔ اس بچے نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا اور غور و فکر شروع کیا، اور جب غور کیا تو دیکھتا ہے یہ بچہ کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو پتھر تراشے جا رہے ہیں، بت بنائے جا رہے ہیں، لوگ ان کو اپنا کرنے والا، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنی بگڑی بنانے والا، ڈوبی تارنے والا، اولادیں دینے والا، سارے کام کرنے والا، نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، تو یہ نفع نقصان کے مالک کیسے ہو گئے؟ اس بچے نے اس چیز کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس بچے نے پھر اپنے باپ سے بات کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابا جی
تم ان بتوں کو اپنا معبود مانتے ہو؟ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں جو دیکھ رہا ہوں مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابا جی آپ بھی اور آپ کی پوری قوم یہ سارے کھلی گمراہی کے اندر ہیں، ان کی عقل ہی کام نہیں کر رہی۔ میرے بھائیوں، آج بھی آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں، اب فوت ہو گئے، نہ تو وہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ اٹھ کر غسل کر سکتے ہیں، نہ اپنا استنجا کر سکتے ہیں، یہ سارے کام اس بزرگ کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم ان کو غسل دے رہے ہیں، ہم ان کو استنجا کروا رہے ہیں، ہم ان کو کفن دے رہے ہیں، ہم اٹھا کر چارپائی پہ لٹا رہے ہیں، اٹھا کر لے جا رہے ہیں، جنازے کے بعد اٹھا کر قبر میں اتار رہے ہیں، وہ بالکل نہ دیکھ رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، نہ وہ حرکت کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ قبر میں چلے گئے، منو مٹی ہم نے ان کے اوپر ڈال دی، پھر وہ جناب ہمارے کرنے والے بن جاتے ہیں، مشکل کشا بن جاتے ہیں، ہمارے بگڑی بنانے والے بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بالکل ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، کیونکہ وہ جو بت بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نوح کے اندر 5 بتوں کا نام لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر ان 5 بتوں کا واقعہ موجود ہے۔ وہ پانچوں کے پانچوں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے نیک آدمی تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ وہ جب فوت ہو گئے تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بت بنا کے رکھ لو، یہ تمہیں بھول جائیں گے، جب تم ان کی مورتیاں بت بنا کر رکھے ہوگے، ان کی تصویریں ہوں گی تو تم دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرو گے۔ لوگوں نے، شیطان نے ذہن میں یہ بات ڈالی، لوگوں نے یہ بنا کر رکھ لی۔ اب جنہوں نے یہ بنا کر رکھے تھے، ان کی آگے جب اولادیں آئیں تو ان کے ذہنوں کے اندر شیطان نے ڈالا، تمہارے بڑے تو ان کے سامنے سلام کرتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، انہاں دیاں انہاں دے اگے تے انہاں دیاں درگاہے، وہ سارے کام ہی اللہ سے کروا کر دیتے تھے۔ لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ نے ان کے اندر نوح علیہ السلام اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، او بھئی یہ جب زندہ تھے واقعی اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اللہ کے برگزیدہ تھے، یہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اکیلے اکیلے بندے کو سمجھایا، مجمع میں جا کر کے سمجھایا، گھر گھر کی کنڈی کھڑکا کے سمجھایا۔ پھر لوگ جب دیکھتے نوح علیہ السلام کو آتے ہوئے تو اپنے کپڑے اٹھا کر بھاگ جاتے، اس کی بات ہی نہیں سننی۔ اور کیا اعلان کیا انہوں نے، کیا مشورہ، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَلَا نَصْرًا، ان 5 کو ہم نے نہیں چھوڑنا، تو جو مرضی کر۔ میرے بھائیوں، 950 سال تک نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، او بھئی اللہ کے نیک بندے تھے، ٹھیک ہے، فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اور تم بھی اللہ کی عبادت کر کے ان کی طرح نیک بنو، اور تم نے ان کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی، وہ عقل کیا کام کرو۔ نہیں سمجھے۔ آخر پھر میرے بھائیوں اللہ کا عذاب آیا، زمین سے پانی، اوپر سے پانی، ہر طرف سے پانی ہی پانی، پھر یہ گوتے کھا کھا کے پانی کے اندر مر گئے سارے۔ صرف 80 بندوں کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ حاجت روا، مشکل کشا یہ نہیں ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی ڈوبی تارنے والا ہے، اللہ ہی داتا ہے، دستگیر ہے، فیض عالم ہے، مختار کل ہے، عالم الغیب ہے، غریب نواز ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق میں سے کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔
ہاں زندہ اللہ کا نیک بندہ بزرگ ہے، اس سے آپ دعا کروائیں، یہ سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو آپ سے ملنے کے لیے آئے، تو آپ نے کہا لا تنس فی دعائک یا اخی، بھائی وہاں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں وہاں یاد رکھنا۔ تو میرے بھائیوں یہ دعا کروانی چاہیے، لیکن جو فوت ہو گیا اس کو جا کر التجا کرنا یہ بہت ہی بڑی بیوقوفی اور جہالت والی بات ہے۔ میرے بھائیوں، خیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور قوم سے کہا بھی میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں تم کھلی گمراہی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں بات آئی نا، اس کو ہم نے مزید عقیدے کو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مشاہدہ ہم نے کروایا، ہر چیز پر غور کر رہے ہیں۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یہ یقین کرنے والے بن جائیں، ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اس کا کوئی خالق ہے، یہ کسی کے حکم کے تحت یہ چل رہی ہے چیز، خود بہت تو نہیں بن گئی، خود بہت تو نہیں چلنا شروع ہو گئی، غور کر رہے ہیں۔ غور کرتے کرتے فلما جن علیہ اللیل، جب رات ہوئی، رعا کوکبن، تو ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا، لوگ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے، دوسرا معنی ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں تو غائب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے، قال ھذا ربی، کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو۔ فلما افل، جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرے حقیقی جو میرا سچا رب ہے، جو واقعی میرا رب ہے، اگر اس نے مجھے ہدایت نہ دی، میری رہنمائی نہ کی، تو میں بھی اس گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا جو سارے بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی قبروں مزاروں مندروں کی پوجا کر رہا ہے، میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں گا۔ ساری رات گزر گئی اسی خیالات کے اندر، دن ہو گیا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، جب دن چڑھا سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب، کیونکہ یہ بڑا ہے ان سے۔ فلما افلت، جب شام ہوئی تو وہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، پھر قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا او میری قوم میں تو بری ہوں، جن کو تم حقیقی خالق کا شریک ٹھہرا رہے ہو ان سے میں تو بیزار ہوں، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ تو کسی کے حکم کے غلام ہیں، یہ کسی حقیقی اور سچے جو معبود ہے اس کے حکم کے تحت یہ چل رہے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ پوری کائنات مجھے نظر آ رہی ہے، یہ آسمان و زمین مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سورج چاند ستارے مجھے نظر آ رہے ہیں، میں تو اپنے آپ کو اس ذات کے لیے فرما بردار کر رہا ہوں، اپنے آپ کو اس ذات کے لیے جو ہے وقف کر رہا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا چہرہ اپنے آپ کو ذات کے لیے وقف کر دیا جس ذات نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، میں تو اپنے آپ کو اس کے لیے یکسو ہو کر، یک طرفہ ہو کر، میری ایک ہی بات ہے بس، میں تو اپنے آپ کو اس اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا رہا ہوں، اس ذات کا جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم شرک کر رہے ہو، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ، قوم نے تو جھگڑا شروع کر دیا، پوری دنیا کے اندر یہ اکیلا بندہ تھا، اور پوری دنیا کے اندر یہ بات پہلی دفعہ ہی دنیا والوں نے سنی تھی، پہلے یہ کبھی بات سنی نہیں تھی کائنات میں، دنیا میں لوگوں نے یہ بات سنی نہیں تھی۔ اس وقت کی جو دنیا تھی، اس وقت جو موجود تھی دنیا،
انہوں نے یہ بات سنی نہیں تھی۔ اچھا، جو شرک کرنے والا ہوتا ہے نا، بدعت کرنے والا ہوتا ہے، اس نے بھی اپنے مقتدیوں کو، اپنے مریدوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے بھی اپنے دلائل گھڑے ہوتے ہیں، دلائل بنائے ہوتے ہیں۔ اب ان کے پاس جو دلائل تھے انہوں نے دلائل دینا شروع کر دیے۔ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ، قوم جناب حجت قائم کر رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے، دلائل پیش کر رہی ہے۔ جناب فلاں وقت میں بیمار تھا اور جناب کہیں سے آرام نہیں آ رہا تھا، اور جناب فلاں دربار پر گیا میں، اور وہاں سے جا کر کے کسی نے مجھے کہا تو یہاں سے ایک تیلا توڑ لو، میں نے توڑا تو مجھے صحت ہو گئی۔ تم کہتے ہو کہ جناب ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنے دلائل بنائے ہوتے ہیں۔ میں فلاں مجھے کہا تھا دربار پر، وہاں سے ایک بیر گرا، میں نے بیر اٹھا کر کھایا، اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا۔ یعنی کہ وہ اس طرح کے شیطان نے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ شیطان بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اس سے شرک کروانا چاہتا ہے۔ جب وہ شرک کر لیتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ مجھے جناب یہاں آ کر کے مجھے صحت ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ میرے بھائیوں، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی صرف اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی شفا دینے والا نہیں۔ یہ سبب ہیں، دوائی لے لو آپ، اس دوائی کے اندر شفا میرے اللہ نے ڈالنی ہے۔ وہ چاہے اللہ تعالیٰ خاک کی ایک چٹکی کے اندر شفا ڈال دے، تم 10 لاکھ کا انجیکشن لوا لو تو اس میں اللہ چاہے تو نہ شفا ڈالے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا شفا صرف میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے، میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی۔ اللہ اکبر۔ قوم نے بھی جناب قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي، تم اللہ کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو، اللہ کے مقابلے میں تم دلائل پیش کر رہے ہو۔ میرے اللہ نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، میری تو سمجھ میں بات آ گئی۔ اور سن لو، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو نا، میں ان سے نہیں ڈرتا، میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں۔ إِلَّا يَشَاءَ رَبِّي، شیعہ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، میرا رب جو چاہے گا وہی ہوگا۔ وَاسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کا علم پوری کائنات کے اوپر وسیع ہے۔ افلا تذکرون، تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو، تم کیوں نہیں بات کو سمجھتے ہو۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے تمہیں حیا اور خوف نہیں۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کی اللہ نے دنیا میں کوئی دلیل ہی نہیں اتاری۔ اللہ نے دنیا کے اندر کوئی دلیل نہیں اتاری کہ میرا بھی کوئی، میں نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے، یا میرا کوئی حصے دار ہے، یا میں نے کسی کو اختیار دے رکھے ہیں، یا کوئی بھی اور بھی شفا دے سکتا ہے، یا اور بھی کوئی کرنے والا، مشکل کشا، ہائتروا، بگڑی بنانے والا، ڈوبی تارنے والا ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے دنیا کے اندر میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی نہیں ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ، بتاؤ ان دونوں میں سے حق کے اوپر کون ہے؟ ایک طرف توحید پرست ہے، دوسری طرف مشرک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے اندر شرک کو شامل نہ کیا، جنہوں نے اپنے ایمان کے اندر شرک کو شامل نہ کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ جنہوں نے اپنے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش نہ کی، اولئک ھم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ایمان والے ہیں، یہی لوگ امن والے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ فرماتے تلک حجتنا آیات آتیناہ ابراہیم علی قومہ، یہ ایک حجت اور دلیل تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کے مقابلہ کے اندر دی۔ پوری قوم لاجواب ہے۔
नरफ़उ दराजात मन नशाउ इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, जिसके हम चाहें दर्जात को हम बुलंद कर देते हैं, वो अल्लाह ताला बड़ा ही हिकमत वाला, बड़ा ही जानने वाला है। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने कुछ इस अंदाज में इसको बयान किया, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू। सूरह अल-अंबिया के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं 51 नंबर आयत में, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुश्द व हदायत अता फरमाई, मिन कबलु, नबूवत देने से पहले ही। जिसको अल्लाह ने नबी बनाना होता है, अल्लाह बचपन से उसकी हिफाजत अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह ताला बचपन से ही उसको पूरे माहौल और मुआशरे के अंदर वो सादक भी होता है, अमीन भी होता है, रासतबाज भी होता है, और वो कभी अपनी ज़बान से गलत बात नहीं करता, कभी गीबत नहीं करता, कभी चोरी नहीं करता, कभी किसी गलत महफिल के अंदर हिस्सा नहीं लेता, क्योंकि अल्लाह ताला बचपन से उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी होती है कि जब इसको नबी बनाया जाएगा तो लोग इसके ऊपर उंगलियां न उठाएं कि अब तू नबी बनकर आ गया, तू तो ये काम करता था। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत से पहले ही रुश्द व हदायत हमने अता की थी। वकुन्ना बिही आलिमीन, हम अच्छी तरह जानते थे कि हमने इनको किस मनसब के ऊपर फायज करना है। इस क़ाल ले अबीही व कौमिही मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा, ये जो मूर्तियां हैं ये क्या हैं जिनके ऊपर तुम चिमटे बैठे हो, जिनके साथ तुम अपने अकीदे वाबस्ता किए हुए हैं, और जिनको तुम सब कुछ समझ रहे हो कि ये हमारा सब कुछ कर रहे हैं, क्या हैं ये मूर्तियां, ये तस्वीरें, ये सूरतें, तमासील क्या हैं? तमासील कहते हैं आप दीवार के ऊपर किसी की भी, आप किसी बुजुर्ग की आप तस्वीर बना दें, ये पेंटर जो हैं तस्वीर बना देते हैं। अब कैमरे आ गए, कैमरे से तस्वीरें बन जाती हैं, फिर जनाब वो फ्लैक्सें बन जाती हैं, इश्तिहार बन जाते हैं, ऊपर जनाब बाबों की तस्वीरें होती हैं। लोग अपने घरों के अंदर, अपनी गाड़ियों के अंदर उनको लटकाते हैं बतौर तबर्रक, और कहते हैं ये सारे हमारे काम ये कर रहे हैं। इनको तमासील कहते हैं, तमासील कहते हैं उनको, और उनसे समझते हैं कि ये हमारे काम कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सूरतें, ये मूर्तियां ये क्या हैं जिनके साथ तुमने अपने अकीदे वाबस्ता किए हुए हैं, जिनके साथ तुम चिमट करके बैठे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। कालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। कोई जवाब नहीं, कोई दलील नहीं। आगे से कहते हैं कि हमारे बाप दादा इनकी पूजा करते थे, हम भी करते हैं। फलां पीर के बैत हमारे बाप दादा हुए थे, वालिदैन हम भी उसी पीर के बैत हैं। फलां कब्र और मज़ार के ऊपर हमारे वालिदैन जाते थे, इसलिए हम भी जाते हैं। ओ भाई क्यों जाते हो? क्या दलील है तुम्हारे पास? भी दलील यही है कि हमारे बाप दादा जाते थे। ओ भाई ये जो तुम काम कर रहे हो, ये रस्में कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? क्या दलील है? हमारे बाप दादा करते थे, हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? आज भी आप किसी से पूछ के देख लें कि भी हमारे बड़े करते थे तो हम करते हैं, आगे हमारी औलादें करेंगी। तो मेरे भाइयों, बंदा जो भी काम करता, हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने अल्लाह से ये वादा किया, इकरार किया है, अल्लाह के सामने अहद किया है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बात मानेंगे। और भाई जो कुछ हम कर रहे हैं, हमारे पास दलील होनी चाहिए कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये अल्लाह का हुक्म है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, अल्लाह के सोने पैगंबर की सुन्नत है, अल्लाह और उसके रसूल ने कहा इसलिए मैं कर रहा हूँ, सहाबा का तरीका इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह के सोने पैगंबर ने फरमाया कामयाब वो होगा मा अना अलैहि व सहाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ मेरे सहाबा हैं, जो लोग इस तरीके पर होंगे वो कामयाब होंगे। मैं इसलिए करता हूँ, अल्लाह का हुक्म है, मैं इसलिए करता हूँ, अल्लाह के सोने पैगंबर का फरमान है, आपकी सुन्नत है, सहाबा का तरीका है। भाई कोई दलील होनी चाहिए ना। अपनी मर्जी से तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। मुसलमान और काफिर में फर्क ही यही है कि मुसलमान अपनी मर्जी नहीं कर सकता,
کافر اپنی مرضی کرتا ہے. ہم اپنی مرضی سے پانی کا گھونٹ نہیں پی سکتے, واش روم میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے, استنجا اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, واش روم سے باہر اپنی مرضی سے نہیں نکل سکتے, جوتا اپنی مرضی سے نہیں پہن سکتے, نہ سو سکتے ہیں اپنی مرضی سے, نہ اٹھ سکتے اپنی مرضی سے, نہ پانی پی سکتے اپنی مرضی سے, نہ روٹی کھا سکتے اپنی مرضی سے, نہ چل سکتے, نہ اٹھ سکتے, نہ بیٹھ سکتے, نہ شادی, نہ بیاہ, نہ خوشی, نہ غمی, کوئی کام بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. مسلم کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہے. ہم نے ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے, اپنی مرضی سے تو ہم کر ہی نہیں سکتے. میرے بھائیو, ہم نے اپنی مرضیاں شروع کی تو ہماری شکلیں بگڑی, مرضیاں شروع کی ہمارے لباس بگڑے, مرضیاں شروع کی ہمارے گھر کے نظام بگڑے, مرضیاں شروع کی ہماری عبادات بگڑی, مرضیاں شروع کی ہماری خوشیاں غمیاں بگڑی. ہم نے کافروں کی نکالیاں شروع کر دیں, اپنے سونے پیغمبر کی سنتوں کو ہم بھول گئے, اسلام کو بھول گئے, دین کو بھول گئے, شریعت کو بھول گئے. اس لیے میرے بھائیوں داؤ لگایا ان کافروں نے ہمیں, اور انہوں نے ہم سے شرک کروانا شروع کر دیا. پورا یہ خانگائی نظام بنا کر ہمیں دے دیا انہوں نے, یہ قبروں مزاروں کا ایک پورا نظام بنا کر کے دے دیا. اور میرے بھائیوں ذرا بندہ تھوڑی سی عقل سے کام لے. یہ کرونا کے دوران سارے دربار بند رہے ہیں. اگر دربار جو تھے سب کے کام وہ چلا رہے تھے اور سب کو اولادیں وہ دے رہے تھے, تو کرونا میں دربار بند تھے, بچے تو ہوتے رہے ہیں. وہ بچے کون دیتا رہا ہے؟ روٹی بھی ملتی رہی ہے, کاروبار بھی چلتا رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, خوشیاں غمیاں بھی ہوتی رہی ہیں. تو یہ سارا نظام کون چلاتا رہا ہے؟ کرونا کے اندر دربار تو بند رہے. اور میرے بھائیوں جو کرونا کے دوران جب دربار بند تھے, جو اللہ اس وقت یہ سب کچھ نظام چلاتا رہا ہے وہی اللہ شروع سے چلا رہا ہے اور وہی چلاتا رہے گا. یہ سارا ڈرامہ ہے. اس سے میرے بھائیوں سمجھو اس بات کو. کیوں نہیں سمجھ میں بات آتی؟ یہی بات ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں ان کو. اور وہ کہنے لگے ما وجدنا آبانا لہا عابدین, ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا جی وہ کرتے تھے عبادت. کہنے لگے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی یہ سارے کے سارے کھلی گمراہی میں ہیں, سارے بیوقوف جاہل ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں, اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کر رہے ہیں, ان کو اپنا سب کچھ مان رہے ہیں. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, او ابراہیم تو کوئی حقیقت ہے تیرے پاس یا ویسے ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو بات ہی یہ پہلی دفعہ سنی. کہا بر ربکم رب السماوات والارض, تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے, جو زمینوں کا رب ہے. اللہ ذی فطرہن, جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. وانا علی ذلک من الشاہدین, میں اس کے اوپر گواہ ہوں, میں دلائل سے بات کر رہا ہوں, میں تمہارے ساتھ کوئی ہٹکیلیاں نہیں کر رہا, میں کوئی مذاق نہیں تمہیں کر رہا. تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تم تولوا مدبرین. اپنے جی میں کہا اچھا اب اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو ایک اور طریقے سے میں تمہیں سمجھاؤں گا. جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے نا تو پھر یہ تمہارے جو معبود ہیں نا ان کے ساتھ میں کاروائی کروں گا, پھر شاید تمہاری سمجھ میں بات آ جائے. اچھا وہ سارے چلے گئے, عید کا دن تھا, سارے باہر کھیلنے کودنے چلے گئے. تو یہ ان کے بت خانے میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا. فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم, ایک بڑا بت چھوڑا اور باقی سب کو توڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ اس کی طرف وہ لوٹیں. قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, جب واپس آئے تو کہنے لگے وہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ جس طرح ہم میں سے کہیں وہ ہمارے دربار پہ کس نے بم چلا دیا. بھی دربار والے سے پوچھ لو, وہ سارے کام کرتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہاں بم کس نے چلا دیا. اچھا بھی تنظیم بناؤ, کس چیز کی؟ درباروں کی حفاظت کی تنظیم بناؤ. وہ بھئی اگر درباروں کی حفاظت تم نے کرنی ہے تو وہ دربار والا تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ سمجھ میں بات نہیں نہ آتی. تو یہ پتہ آ کر کیا کہنے لگے, یہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ کون ہے وہ؟ قالوا من فعل ھذا قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم, کہنے لگے وہ ایک لڑکا جو ہے نا, ایک وہ جس کو ابراہیم کہتے ہیں, وہ کہتا رہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے,
اور یہ کرنے والے مشکل کشا اجتروا بیڑی بنانے والے ڈوبی تارنے والے نہیں ہیں، وہ باتیں کرتا رہتا ہے، نہ لگتا اس کا کام ہے۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، کہنے لگے پکڑ کر لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے، سب لوگوں کو پتہ چلے آج اس کو کیا سزا ہوتی ہے۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کاروائی تو نے کی ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم، کہا بلکہ ان کے بڑے نے کی ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بھی تم ان سے پوچھ لو، یہ بڑا جو کھڑا ہے اس سے پوچھ لو کہ یہ باقی سارے جو ٹوٹے پڑے ہیں ان کے ساتھ یہ کاروائی کس نے کی ہے، بھی ان سے پوچھ لو، اگر یہ بات کرتے ہیں تو پوچھو ان سے۔ فراجعوا الی انفسہم، اپنی ہی جی میں گم ہو کر کے رہ گئے، اپنے آپ کی مر کے رہ گئے۔ قالوا انکم انتم ظالمون، ایک دوسرے سے کہتے ہیں ظالم تو تم ہی ہو، جڑے اپنے آپ نہیں بچا سکے تو انہوں نے کی بچانا، آپس میں بات کر رہے ہیں آپس میں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سر جھکائے ہوئے ہیں اور جھکے ہوئے سروں کے ساتھ کہتے ہیں لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تینوں پتہ ہی ہے تے گلاں نہیں کرتے، یہ باتیں نہیں کرتے۔ قال فتعبدون من دون اللہ، وہ کیا اللہ کو چھوڑ کر تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، ان کے نذرانے چڑھاوے دیتے ہو؟ ما لا ینفعکم شیء ولا یضرکم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر، پنجابی میں اسے کہتے ہیں فٹے منہ تہاڈا، اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر۔ اور بیوقوفو تمہاری عقل اتنی بھی کام نہیں کرتی کہ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ افلا تاکرون، کوئی عقل نہیں تمہارے اندر؟ وہ بھی مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ کے سونے پیغمبر نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے، دعائیں سکھائی ہیں، دعاؤں کا طریقہ سکھایا ہے۔ وہ بھی ان چھوڑ کر فیصل آباد والے لاہور کو، لاہور والے ملتان کو، ملتان والے جناب پاک پتن کو، پاک پتن والے اجمیر کو، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر۔ اور کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اللہ تو ہر جگہ پر، اللہ کہتے ہیں میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس شارگ تک پہنچنے کے لیے کتنے سلسلوں کی ضرورت ہے بتاؤ جی۔ اس کے لیے میرے بھائیو، یہ بھائی میرے پاس بیٹھے ہیں اور میں ان کو کہوں میں ان سے ملنے کے لیے، یہ میرے سامنے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں لاہور والے سے رابطہ کر کے کہوں کیا نام ہے جی آپ کا، میں اس سے رابطہ کر کے مجھے طارق بھائی سے ملا دیں، تو طارق بھائی بھی کہیں گے کہ میں تو آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مولوی صاحب بیوقوف ہو گئے جی، تسی لاہور رابطہ کرن ڈے جے کہ مینوں طارق صاحب سے ملا دیں، بھئی میں تو تواڈے سامنے بیٹھا، میرے نال گل کرو، کی گل کرنی؟ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میں تمہاری شارگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اب اس شارگ سے قریب اللہ سے ملنے کے لیے میں لاہور والے سے رابطہ کروں، میں ملتان والے سے رابطہ کروں، مجھے اللہ سے ملا دے، کتنی بڑی بیوقوفی ہو بھئی، یہاں بیٹھا ہے اللہ، اس سے دعا کرو۔ یہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور میرا جب بھی کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اسی وقت اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، ساری کائنات کی بیک وقت سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، پوری بھی کرتا ہے۔ جن پکاریں، انسان پکاریں، فرشتے پکاریں، حشرات الارض پکاریں، درندے پرندے پکاریں، ساری کائنات کی بیک وقت سنتا بھی ہے، پوری بھی کرتا ہے۔ لاؤ اس طرح کا کوئی 10 بندے بولنا شروع کر دیں، ان 10 بندوں کی بات سن کے دکھا دیں۔ اللہ نے بڑی پیاری مثال بیان کی سورہ حج میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجھے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو نا، ان سب کو اکٹھے کر لو، سب کو اکٹھے کر لو، ایک مکھی بنا کے دکھا دیں۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی بنانا دور کی بات ہے، مکھی ان کے سامنے سے اپنا ایک لقمہ اٹھا لے، یہ سارے بابے مل کر وہ لقمہ اسے واپس چھڑا کے دکھا دیں۔ اے کوڑا تے اے کوڑے دا میدان، لو جیڑا بھی تسی سمجھتے ہو نا کہ جو فوت ہو گیا وہ تو ہو گیا نا، جو زندہ ہیں فلاں پیر فلاں جگہ پر بیٹھا ہے، فلاں جناب فلاں جگہ، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، بھی ان سب کو اکٹھے کر لو، مکھی سے اس کا لقمہ واپس چھڑا کے دکھا دیں۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں چیلنج کیا ہے، پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج ہے، چھڑا کے دکھا دیں۔ اگر وہ ایک لقمہ
مکھی کا واپس نہیں چھڑا سکتے. تو یار عقل کام کرتی ہے, بیٹے بھی دے رہا ہے جناب, وہ کاروبار بھی چلا رہا ہے وہی, وہ سب کچھ وہی کر رہا ہے, کسی کا کام بند کر رہا ہے تو وہ بند کر رہا ہے, کسی کا چلا رہا ہے تو وہ چلا رہا ہے. اور میرے بھائیوں ہمیں تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے. یہ بات سمجھا رہے ہیں ابراہیم فی لکم, افسوس ہے تم پر, تم ان کی پوجا کرتے ہو, عبادت اللہ کو چھوڑ کر, عقل کام نہیں کرتی. اب کوئی جواب نہیں پوری دنیا کے سامنے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم, اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. مدد کس نے کرنی ہوتی ہے؟ کیوں جی, مدد تو معبود نے کرنی ہے. تو یہ کہتے ہیں اس کو جلا دو, معبودوں کی تم مدد کرو. اگر معبوداں دی اسی مدد کرنی معبود دی تو پھر معبود نے ساڈے نال کی کرنا جی. تو یہ ہوتا ہے مشرک کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی, اپنے معبودوں کی مدد. ان کنتم فاعلین. اچھا جناب بہت بڑی آگ جلا دی, اور آگ جلانے کے بعد اب جناب پکڑو جی, اب حوصلہ نہیں پڑ رہا اندر پھینکنے کا. جناب مجنیق قائم کی, ابراہیم علیہ السلام کو خیر اس میں پھینک دیا. انہوں نے پھینکا, اللہ نے آسمان سے کہا یا نار کونی بردم و سلاما, آگ ٹھنڈی ہو جا. آگ کا کام جلانا ہے لیکن جلانے میں اپنے اللہ کے حکم کی محتاج ہے. چھری کا کام کاٹنا ہے, کاٹنے میں اپنے اللہ کے محتاج ہے. پانی کا کام ڈبونا ہے, ڈبونے میں اپنے اللہ کے حکم کا محتاج ہے. اپنی مرضی سے نہ پانی ڈبو سکتا ہے, نہ چھری کاٹ سکتی ہے, نہ آگ جلا سکتی ہے. اتنی بڑی آگ جلائی, دنیا میں اتنی بڑی آگ کبھی جلی نہیں, اور شاید بعد میں بھی اتنی بڑی آگ نہ جلے. تو اللہ نے کہا یا نار کونی بردا, آگ ٹھنڈی ہو جا. اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ٹھنڈک سے میرے ابراہیم کو تکلیف ہو, بردا سلامتی والی ہو جانا. ابراہیم علیہ السلام اس طرح چہل قدمی کر رہے ہیں جس طرح کوئی باغ میں پھر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا, ان کو گرانا چاہا, ان کو مارنا چاہا, ان کو لاجواب کرنا چاہا. اللہ فرماتے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, ہم نے ان کو خسارے میں ڈال دیا. پھر بھی ان کو میرے بھائیوں ہدایت نصیب نہ ہوئی. تو میرے بھائیوں یہ جس کے مقدر میں ہونا اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے, توحید کی بات آ جاتی ہے. بندہ تھوڑا سا غور فکر کرے توحید سمجھ میں آ جاتی ہے. اور دنیا کے اندر سب سے بڑی اللہ کی نعمت عقیدہ توحید ہے, جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ وہ آئندہ خطبہ کے اندر. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ